اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صحابنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، إن الأولى هم بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، خلافت راشدہ کے 30 سال کے مضمون پر آج جس سال کی تاریخ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، وہ خلافت راشدہ کا 27واں سال اور ہجرت کے لحاظ سے اس پر 7واں سال آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سال کے اہم واقعات میں بڑے ہی درد مندی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ یہی چیز ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ بیٹھے۔ یہ کوئی نہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، نہ اس وقت ہی وہ کوئی خوشی کی بات تھی، لیکن تاریخ میں ہوا، اور جو ہوا اس پر مسلمانوں کی طرف سے بھی غیر مسلموں کی طرف سے بھی اتنے الزامات کی بوچھاڑ ہوئی کہ آج 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے بجائے جو لوگ دین اسلام سے شروع سے مخالفت کرتے تھے اور اس اللہ کے دین کو شروع سے اپنے اپنے کاموں سے، اپنی چال بازیوں سے ختم کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ہمیں 2-3 مرتبہ قرآن میں تنبیہ کی کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے دین کو چاہتے ہیں کہ اپنی منہوں کے پھونکوں سے بجھا دیں، شمع رسالت کو، شمع دین کو، اسلام کی روشنی کو ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان کرتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ جس روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا اعلان کیا، اسی روز سے دشمنان اسلام نے اس دعوت کو کچلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور وہ زور لگایا
جو کہ کسی اور مذہب اور کسی ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں نہیں ہوئی، اور اس دور میں جو شروع ہوئی وہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو آج وہ واقعات آپ کے سامنے لاتے ہوئے ایک طرح سے دل کے اندر غمگینی کی کیفیت ہے، لیکن میں اس سے پہلے کہ 27ویں خلافت راشدہ کے سال میں کیا ہوا میں آپ کو بتلا دوں۔ اس وقت کے خلفائے راشدین میں سے اس خلیفے کے نام جنہوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ممتاز مقام پایا، ان کو بھی بعض واقعات کے ذریعے روشناس کرا دوں کہ وہ تھے کون، تاکہ آگے آنے والی باتوں سے کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی کینہ کپٹ نہ رہ جائے۔ کیوں؟ اگر ہو تو یاد رکھیے پھر اس کے اسلام اور ایمان میں خلل واقع ہوگا۔ یہ جو بچہ خلافت راشدہ میں تو بہترین طور پر نظم و نسق، شجاعت، بہادری، حیدر، شیر کے نام سے موسوم ہوتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال کی تھی، بنو ہاشم کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا۔ جب عمر مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی میں پیدا ہوئے، تو ان کے ایک ہی سگے بھائی تھے عبد المطلب سے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور بھی ہیں چچا، حضرت حمزہ بھی چچا ہیں، حضرت عباس بھی چچا ہیں، حضرت حارث بھی چچا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے تقریباً اور بھی 9 بھائی تھے، کیونکہ عبد المطلب کے پورے 10 بیٹے تھے، جن میں سے ایک عبداللہ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن ان میں حضرت حمزہ میں، حضرت عباس میں ایک فرق موجود تھا۔ وہ فرق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے سگے بھائی ایک ہی ماں باپ سے ابو طالب تھے، اور بقیہ حمزہ دوسری ماؤں سے تھے، عبد المطلب کی دوسری بیویوں سے تھے۔ حضرت عباس بھی چچا تھے لیکن دوسری بیویوں سے تھے، باپ ایک تھا، مائیں مختلف تھی۔ ایک ہی ماں سے 2 بچے پیدا ہوئے، جن میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تھے اور ایک ابو طالب تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، خدیجہ الکبریٰ گھر میں آ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سکون دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ اپنے بچوں کو جب پالتے تھے تو ابو طالب کے اس زمانے میں غربت ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو طالب بھی کثیر العیال ہیں، یعنی ان کے بھی زیادہ اولاد ہے، بچے ہیں، لیکن وہ قسم پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے باپ کے سگے بھائی ہیں، چچا ہیں۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے چاہا کہ میرے زندگی میں جب بچپن میں تھا میرے چچا نے میری پرورش کی، میں کیوں نہ سپورٹ کروں، جبکہ آج اللہ نے مجھے دے رکھا ہے۔ تو یہ نبوت کے پہلے کا زمانہ ہے کہ حضرت عباس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کے ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی زیادہ کثرت سے اولاد ہے اور آپ پرورش کرنے کے لیے بھی مشکل پڑتے ہیں، اتنا زیادہ فراوانی پیسے کی نہیں ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، اپنی اولاد میں سے ہم کو کسی ایک کو عطا کر دیجئے۔ تقدیر کا یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضرت جعفر بھی ایک بیٹے تھے ابو طالب کے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی بھی تھے، لیکن 10 سال کا ڈیفرنٹ تھا دونوں میں۔
دونوں 10 سال چھوٹے بڑے تھے، حضرت علی چھوٹے تھے، جعفر بڑے تھے۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کو مانگ لیا کہ میں ان کی پرورش کر لیتا ہوں، ان کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت ابو طالب خوش ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مانگ لیا کہ میں ان کی پرورش کر لیتا ہوں۔ اس طرح نبوت سے 10 سال پہلے جب حضرت علی پیدا ہوئے تو چند ہی سال تھے جو کہ ابو طالب کے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی میں آ گئے، گویا کہ باپ کی حیثیت سے پالنا اور تربیت کرنا بھی انہی نبوت کا گھرانہ ملا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ملا۔ یہ ایسے ہی تھے کہ ایک طرف کزن بھی تھے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے باپ بھی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یہ دراصل ان کے سگے بھائیوں کی طرح عزیز تھے۔ ایسے ہی پروان چڑھے، حتیٰ کہ 40ویں سال اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی، تو انہوں نے جس 10 سالوں کے اندر اللہ کے رسول کا کردار دیکھا تھا، بلا کوئی چیز، بلا کوئی رد و قد، انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔ لیکن یہ بات اس حیثیت سے بالکل صحیح ہے کہ بچوں کے دائرے میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں، ورنہ آزاد مردوں کے حساب سے حضرت ابو بکر ہی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور بچوں میں حضرت علی ہیں جبکہ ان کی عمر 10 سال تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر صرف 7 سال تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر 8 سال تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر 11 سال تھی، بعض روایتوں میں ہے کہ ان کی عمر 12 سال تھی، لیکن سب سے اصحتر روایت یہی لگتی ہے کہ ان کی عمر اسلام قبول کرتے وقت 10 سال تھی، اور یہ بچوں کے یعنی ان عمروں کے اندر جو کہ 10-12 کے درمیان کے ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ اور یہ واقعہ بھی ان کی فضیلت کا سب سے بڑا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کے لیے سب سے پہلی میٹنگ جو بلائی، اس وقت اپنے خاندان کو جمع کر کے پوچھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میرے ساتھ دینے والے کوئی ہیں خاندان میں؟ تو تینوں مرتبہ جواب میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا۔ یہاں تک کہ بعض قریش کے لوگ ہنسنے لگے کہ اس بچے کی سپورٹ سے تمہیں کیا ملنے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بچہ کیا کارنامے انجام دینے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ گھر میں رہے، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ اور بدر کی شرکت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش شدید یہی تھی کہ میری چہیتی بیٹی کو ان کے نکاح میں دے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی شدید خواہش یہی تھی کہ یہ جو کہ پورے عورتوں کے سردار جنت میں جو ہوں گے وہ ان کی بیوی بنے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپروچ نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی اس تمنا کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے۔ پوچھا کہ کس نیت سے آئے ہو؟ حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبھی کبھی کہ آنکھوں سے دیکھ کے پہچان لی جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کیوں نہ پہچانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پتہ نہیں تم کس نیت سے آئے ہو، کچھ پوچھنا ہے؟ حضرت علی اتنی بڑی بات کہتے ہوئے شرما رہے تھے کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم فاطمہ کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت علی نے سر جھکا لیا، کہا کہ کچھ ہے؟ کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ جو بدر میں تمہارے حصے میں زرہ آئی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو جنگی ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اسی کو بیچو، اور اس کے عوض جو پیسہ ہے وہ آ کے مہر کے طور پہ ادا کرو۔ مہر ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے نکاح ہو گیا۔ مہر میں کیا دیا؟ وہ زرہ کے جتنے بھی درہم آئے تھے وہ لا کے دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس خوبصورت ترین جوڑے کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت دے۔ اور رات میں گھر کو آئے، خصوصیت کے ساتھ وضو کیا، اور وہ وضو کا پانی دونوں پہ چھڑکے کہا کہ اب اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پھر یہ واقعہ بھی بہت ہی قابل ذکر ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے بعض چیزیں ایسی مخصوص کی تھی جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی. اس معاملے میں یہ تنہا نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری کے اندر فتح خیبر پیش آیا تو خیبر کا جو زمانہ تھا وہ یہودیوں سے ایک لڑائی تھی، اور وہ خیبر ایک علاقہ تھا جہاں پر بہت سے قلعے تھے ان کے، اور کوئی لڑائی میں کوئی رزلٹ آنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ دن پہ دن گزرتے چلے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ جاؤ لڑو، لیکن وہاں پر بھی کوئی نتیجہ نہیں آیا. حضرت عمر فاروق سے بھی کہا کہ لڑو، لیکن تبھی بھی کوئی نتیجہ نہیں آیا. یہاں تک کہ دن گزرتے گئے تو اللہ کے رسول نے رات اعلان کیا کہ کل میں اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دے گا، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ کبھی زندگی کے اندر مجھے امارت کی تمنا نہیں ہوئی، لیکن اس رات میں بھی بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ اس شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے. تو کاش کہ میں بن جاؤں اس ٹائٹل کا، اس انعام کا، اس عنوان کا حقدار. حتیٰ کہ ابو بکر بھی تڑپ رہے تھے. رات صحابہ صحیح نہیں سوئے تھے کہ پتہ نہیں کس شخص کے ہاتھوں جھنڈا ملے. صبح سویرے اللہ کے رسول نے نماز فجر کے بعد پلٹ کے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہا کہ ان کو تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، وہ حاضر نہ ہو سکے، انہیں آنکھوں کا درد ہے جسے ہم میڈراسائی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلا لاؤ. جب حضرت علی آئے تو اپنا لعاب، اپنا تھوک ان کے آنکھوں میں ڈالا، جس سے حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر کبھی مجھے آنکھوں کا درد کبھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تبرک کے قائل نہیں ہیں، اللہ کی قسم ہم تبرک کے قائل ہیں، ہم تبرک کے قائل ہیں. صرف ہمیں کیا ہے، ان کا تبرک نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے تو واقعتاً وہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے واسطے. اس کو پیار کر سکتے ہیں، اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن پہلے تحقیق تو ہو جائے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرتا تو صحابہ اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسموں پہ مل لیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام کے حلق میں حلق کیا تو صحابہ لڑ پڑے ایک ایک بال لینے کے لیے، اور صحابہ اس کو عزت کے ساتھ رکھا کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ اسماء بنت عمیس اور اسی طرح کیا ام سلیم وغیرہ کے پاس یہ بال تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حلق کیا تھا تب دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو بہت سے بیماروں کو اس بال میں پانی ڈال کے ہلاتی تھی اور وہ پانی پلا دیتی تھی تو شفا ہو جاتی تھی. ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس بال کو تم کہتے ہو واقعتاً وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ تحقیق صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ تو ہم اس کے انکاری نہیں ہیں. تو غرض کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ان کے آنکھوں میں ڈالے. پھر اس کے بعد ان کی آنکھیں اچھی ہو گئی. اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اور اپنے ہاتھ سے تلوار دی اور کہا کہ علی جاؤ، تم ہی وہ شخص ہو جس سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح دے گا، اور یہ ٹائٹل، یہ عنوان بھی تمہارے لیے مخصوص ہے کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو. پھر واقعتاً جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر بہت جلدی فتح ہو گیا. مرحب جو سب سے بڑا یہودی تھا، جسے 1000 انسان کے برابر، 1000 جنگجوؤں کے برابر مانا جاتا تھا، حضرت علی نے ایک ہی وار سے اسے چت لٹا دیا، قتل کر دیا. یہ بہادری بھی انہی کے حصے میں آئی. پھر اس کے بعد غزوہ تبوک 9 ہجری کا زمانہ ہے جہاں پر ایک اور فضیلت انہیں معلوم ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے تبوک کے لیے نکلے تو حضرت علی کو کہا کہ میرے نائب اور امیر بن کے مدینے میں رہو، میں تبوک کے لیے نکلتا ہوں. تھوڑی دور نہیں پہنچے تھے کہ حضرت علی دوڑتے ہوئے آئے، کہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم عورتوں اور بچوں پر امیر بنا گئے، شاید تم بہادر نہیں ہو، اسی وجہ سے تمہیں عورتوں اور بچوں پر اللہ کے رسول نے امیر بنا دیا. تو وہ آ کے التجا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے تانا دیتے ہیں اور مجھے جنگ سے پیچھے رہ جانے والا کہتے ہیں، آپ اجازت دیجئے کسی اور کو امیر بنا دیجئے، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے فرمایا کیا تمہیں وہ فضیلت معلوم نہیں ہے؟ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی تم میرے لیے ہو.
لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ کوئی غلط مطلب نہ نکال لے، موسیٰ کے لیے ہارون تھے تو ہارون بھی نبی تھے، تو اس حدیث سے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت کے اعتبار سے تو تم کیا ہو، میرے لیے ہارون ہی کی طرح ہو، لیکن ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، لا نبی بعدی۔ تو اس فضیلت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر واپس پلٹ گئے مدینہ۔ ایسی بہت سی خصوصیات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ممتاز کیا اور حضرت علی کے لیے خصوصی بشارتیں دی، اور جنت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، یہاں تک کہ حسنین کریمین پیدا ہو گئے تو انہیں اپنے بیٹے کہا، کبھی اس میں کوئی تفریق نہیں کی۔ ہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن اللہ کے رسول کہتے تھے کہ بیٹا ہے، بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ حسنین کریمین جب آتے تو جھک کے اٹھا لیتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے ان بیٹوں سے کہ کبھی کبھی کیا ان کے لیے سواری بن جاتے تھے۔ جیسے کیا بچے کھیلتے ہیں نا، جس طرح 4 پاؤں بنا کے سواری پہ، اسی طرح اللہ کے رسول اپنے پیٹھ پہ بٹھا لیتے اور ہاتھ زمین پہ رکھ لیتے، گھٹنوں کے بل چلتے، کہتے کہ یہ میں سواری ہوں، مجھ پہ سوار ہو جاؤ۔ کبھی کبھی کھندے پہ بٹھا کے نکل جاتے، صحابہ کہتے کہ کس پہ سوار ہوئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوار ہوئے ہو، کیا ہی خوش نصیب ہو تم۔ تو اللہ کے رسول کہتے کہ سوار ہونے والے شہزادے کو بھی دیکھو کس نے سوار ہوا ہے، یہ حسنین ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ ہمیشہ دعا کرتے اپنے ران پہ بٹھا کے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، ان سے جو بھی محبت رکھے اس سے تو بھی محبت رکھ، ان سے جو بھی نفرت کرے اس سے تو بھی نفرت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بہت چاہا، اور ان کے معاملات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا رکھا، یہاں تک کہ چھوٹے موٹے باتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ اس وقت تجہیز و تکفین کے جتنے معاملات تھے حضرت علی اور حضرت عباس اور قریبی رشتہ داروں نے انجام دیے، یہاں تک کہ خلافت ابو بکر اور ابی بکر رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہو گئے۔ اس معاملے میں جتنی روایتیں ہیں کہ وہ ناراض ہوئے، جتنی روایتیں ہیں کہ انہوں نے خلافت کی خواہش کی، جتنی روایتیں ہیں کہ جس میں ان کی صحابہ کی اور اس میں خاص کر حضرت علی کا نقص پایا جاتا ہے، اللہ کی قسم یاد رکھیے اس میں سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے، یا تو خارجیوں نے گھڑا یا تو شیعوں نے گھڑا، یا تو محبت میں غلو کیا شیعوں نے، یا تو خارجیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے حسد کرتے ہوئے ان پہ الزام دھرا کہ یہ ہمیشہ دراصل کیا ہے، خلافت کے خواہاں رہے، یہ ہمیشہ امارت کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ فلاں کیا، ابو بکر سے ناراض ہو گئے، بیعت نہیں کی۔ بالکل جھوٹ باتیں ہیں۔ صرف اتنی تاخیر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے لیے 1-2 دن کی تاخیر ہو گئی۔ جیسے ہی ابو بکر صدیق خلافت عام کیے، سب لوگ اس وقت کیا ہے بیعت کیے، حضرت علی نے بھی آ کے بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد پورے حضرت ابو بکر کی خلافت میں مشیر کا کام انجام دیا، خاص سیکریٹری کے طور پر صدیق اکبر کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ صدیق اکبر کی وفات ہو گئی۔ حضرت فاروق خود انہوں نے چن کے دیا تھا، اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق وفات پائے، اسی دن کے شام کو حضرت عمر ابن الخطاب خلیفہ بن گئے۔ ان کے خلیفے بننے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ خاص الخاص مقرب مشیروں میں سے تھے، حتیٰ کہ کیا ہے خاص مشاورتی کمیٹی کے اندر حضرت علی کا نہ ہونا کبھی کبھی حضرت عمر کو بڑا شاق گزرتا تھا، اور پناہ مانگتا کرتے تھے کہ اے اللہ میں ایسی میٹنگ سے پناہ مانگتا ہوں جس میں علی نہ ہو، علی ہو تو میں بات کرتا ہوں، تاکہ ان کے جیسی فہم و فراست کسی اور کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ راضی برضا رہے، 10 سال کی حکومت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچے تو انہوں نے سپرد کر دیا کہ میرے بعد 6 آدمیوں کے اندر خلافت رہے گی، جس کو چاہیں گے لوگ منتخب کر لے ان 6 میں سے۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف کی سرگردگی میں 6 نے اپنے آپ کا اختیار دے دیا، اور عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا، جبکہ صرف پوری امت 2 ہی ناموں پر متفق ہو سکتی تھی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک عثمان رضی اللہ عنہ، اور جب زیادہ لوگوں کا پلہ دیکھا بھاری تو انہوں نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 12 سال کی حکومت جس میں یہ رہے،
ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس میں بھی خاص الخاص مشورہ کمیٹی، شورا کمیٹی کے اندر رہے۔ حضرت عثمان کا ہمیشہ بھلائی ہی چاہا، اور اس سلسلے میں جو بھی ان کے ساتھ ضروری چیزیں تھیں انہوں نے طے کی، لیکن آخری 6 سالوں کے اندر فسادات کا رونما ہونا اور خود خاص صحابہ کے اندر کچھ اختلافات کا ہو جانا، اور حضرت علی بار بار حضرت عثمان کو تاکید کرنا اور مشورہ دینا کہ آپ یہ کام چھوڑیے، یہ کام کیجئے، یہ کام چھوڑیے، یہ کام کیجئے۔ اس حیثیت سے بعض چیزیں وہ تھی جو کہ باتیں ہوئی، ورنہ تو کوئی اختلاف حضرت عثمان کی شہادت تک بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ مظلومانہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ حضرت علی اس وقت مدینے کے اندر نہیں تھے، وہ معلوم تھا کہ لوگ انہی ہی اور مجبور بھی کریں گے، لیکن معاملہ پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا کہ بلوائیوں نے، فسادیوں نے انہیں آ کے تنگ کیا، اور ایک اصحاب رسول اللہ کی بہت بڑی جماعت انہوں نے بھی کیا ہے بیعت کی، تو حضرت علی متفقہ خلیفہ بن گئے۔ لیکن جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلا مسئلہ اس وقت پیش آیا جب حضرت علی نے چاہا کہ جتنے حضرت عثمان کے گورنر ہیں ان سب کو نکالیں اور اپنے طرف سے جو صحیح مناسب سمجھتے ہیں ان گورنروں کو وہاں پر بٹھائیں، تو سب سے پہلا اختلاف رونما ہوا حضرت معاویہ کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ حضرت عثمان کا خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے جنگ کرنے کی ٹھانی۔ حالانکہ اس معاملے میں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کچھ دوش ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بلوائیوں کا ہاتھ تھا، ان فسادیوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان دونوں کو لڑانا چاہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاملہ ایسے مشتبہ بن گیا تھا کہ وہ خاص الخاص موقع پہ اس حیثیت سے سمجھ ہی نہ آیا کہ مسلمان کیا کرے، کیونکہ ایک طرف قاتلان عثمان حضرت علی کے ساتھ سپورٹر بنے کھڑے ہوئے تھے، تو دیکھنے والوں کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے ہی قتل کیا، یا اگر قتل نہیں کیا ہے تو قاتلان عثمان جتنے لوگ ہیں وہ حضرت علی کے لشکر میں کیوں ہیں۔ حضرت معاویہ صاف بات کرنے پر جب آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ اگر قتل کرنے والے نہیں حضرت عثمان سے، اور ہمیں بھی معلوم ہے آپ نہیں قتل کیا، لیکن قتل کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب آپ کے لشکر میں کیوں دندناتے پھرتے ہیں، ان سب کو میرے حوالے کرو، ہم قصاص لیں گے، یا تو آپ قصاص قائم کرو۔ لیکن حضرت علی کی پوزیشن بالکل مختلف تھی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں کی سپورٹ اتنی ضروری تھی کہ خاص صحابہ حضرت علی کی سپورٹ سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اس وقت ان کو ہٹاؤں تو یہ لوگ یا تو فساد مچائیں گے یا تو ہم ہی قتل کر دیں گے۔ تو اس طرف یہ مجبور تھے اور اپنی اپنی پریشانیاں تھی جس کو حضرت معاویہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ادھر حضرت علی تھے جو حضرت معاویہ کی پوزیشن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بس مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ مسلمانوں کے اندر اتنا بڑا فتنہ برپا کر گئی۔ اس مس انڈرسٹینڈنگ کے اندر سب سے اہم کردار ان فسادیوں کا، ان خوارجیوں کا تھا جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ادھر بھی گھسے ہوئے تھے ادھر بھی گھسے ہوئے تھے، یہاں تک کہ سب سے اہم واقعہ پیش آیا جو کہ جنگ جمل کی حیثیت سے آپ سن چکے ہیں۔ کیونکہ مکے میں بعض صحابہ اما عائشہ تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ جب قاتلان عثمان حضرت علی کے ساتھ ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ آخرکار جنگ جمل ہوئی بصرہ کے بالکل بارڈر پر، اور اس معاملے میں حضرت علی غالب رہے، اور اس کے بعد ان دونوں کو افسوس رہا کہ کاش کہ ہم 20 سال پہلے ہی مر جاتے۔ حضرت عائشہ نے تو اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا، اور ہمیشہ معافی مانگتی رہی جب تک زندگی رہی کہ میں کیوں نکلی اور میں کیوں حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی۔ لیکن ان بدبختوں نے انہی کو بھی نہ چھوڑا۔ ایک انسان ہے جو غلطی کرتا ہے، لیکن غلطی کرنا برائی نہیں ہے، آدم بھی غلطی کیے تھے، غلطی کے بعد توبہ کر لینا۔ حضرت آدم بحیثیت انسان کے تھے، لیکن غلطی کے بعد توبہ کرنے کے بعد وہ انسانیت سے بلند ہو کے نبوت پہ پہنچ گئے۔ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، رب کی نافرمانی کی آدم نے، پھر اللہ نے انہیں منتخب کر لیا نبوت کے لیے جب انہوں نے توبہ کر لی۔ تو پہلے انسان تھے، پہلے صرف انسان تھے، پہلے صرف مسلمان تھے، لیکن جب توبہ کی تو نبوت دے دی گئی تو مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو اما عائشہ یہ کہتی کہ میں نے جو کیا صحیح کیا، تو تب تو کچھ نہ کچھ بنتا کہ ان پہ کچھ الزام تراشی کر سکتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن تب بھی کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ لیکن جس معاملے میں ان کو افسوس رہا
انہوں نے اس کے مقابلے میں ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا، صدقہ و خیرات کیا، ہمیشہ روتی رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی رہی۔ اللہ کے رسول نے انہیں مژدہ سنایا کہ تم میری دنیا کی بیوی بھی ہو، جنت کی بیوی بھی ہو۔ اتنا ہوتے ہوئے کوئی بدبخت بعد میں کہتا ہے کہ انہوں نے علی پہ تلوار اٹھائی، یہ فلاں ہو گئی، یہ فلاں ہو گئی، یہ غلط ہو گئی، ان پہ معاملہ لعنت کا ہے، تو یاد رکھیے اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو امہات المؤمنین میں سے کسی کو گالی دے۔ آج یہ رواج عام ہو چکا ہے، سنیوں کی زبانوں سے بھی نکل جاتا ہے کہ کیا ہے جی علی معاویہ اور علی عائشہ کے درمیان تو لڑائیاں ہوئی ہیں نا، وہ بھی تو کیا تھے، حسد کے پجاری تھے، نعوذ باللہ۔ ہرگز نہیں، انہوں نے وہ چیز جو کی وہ جذباتی طور پر تھی، اور اسے انہوں نے غلطی جانا اور اس پر انہوں نے ہمیشہ رویا۔ پھر بعد آنے والا کوئی بیٹا جو اماں مانتا ہے، روحانی اماں ہے، ہماری ہزار ذاتی طور پر جتنی امائیں ہیں ان سب ہزار امائیں قربان ہیں اس ایک روحانی اماں پر۔ اگر کوئی کہتا ہے غلط بات تو یاد رکھو پھر تو اس کے لیے جہنم کے راہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، امہات المؤمنین کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اظہار حدیث میں نہیں، رسول کی زبانی نہیں، بلکہ قرآن کے اندر سورہ احزاب میں ان کے آداب سکھائے۔ فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، نبی تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم پر کیا ہیں، حق رکھتے ہیں، تمہاری ذاتوں سے بھی زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں۔ یہ روحانی امائیں ہیں جنہیں تمہیں ادب ایسے کرنا ہے جیسے تمہارے ماں سگی کو بھی نہیں کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کرنا ہے۔ تو اب بدبخت ایک گروہ پیدا ہوا شیعت، جنہوں نے ان کو گالیاں دی، ان کو زناکار ٹھہرایا، ان پر لان تان کی اور ان کی عزت کو مجروح کیا، ان کے پتلے بنا کے تیر مارے جاتے، اور ان سب میں ہم بھی برابر کے شریک رہے ایک زمانے تک۔ آج سنیوں میں کیا ہے، ایک تفریق تو ہے کم از کم۔ ہندوستان میں ایسے زمانے گزر چکے ہیں جہاں پر شیعوں کا راج تھا اور سنیوں کا کچھ نہیں بنتا تھا، اور محرم کے 10 دن سرکاری چھٹی ہوا کرتے تھے اور اس میں تعزیہ چلتا تھا۔ 10 دن اللہ کے رسول کے صحابہ پہ گالیاں ہوتی تھی۔ جاؤ نقشے دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے حیدرآباد میں دیکھو، آج بھی وہ پائے جاتے ہیں۔ جاؤ یو پی سائڈ چلے جاؤ، آج بھی وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 10 دن کیا ہے ماتم کرتے ہیں۔ ماتم کا نام کیا ہے؟ ماتم کا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ روتے ہیں، ماتم یہ نہیں کرتے، وہ ماتم کرتے ہیں تو اماں عائشہ پہ گالیاں دیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں تو کیا ہے، حضرت معاویہ پہ گالیاں دیتے ہیں۔ ماتم کرنے کا نام ان کا کیا ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے پتلے بنا کے کیا ہے تیر پھینکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو ماتم ہیں، اور اس حیثیت سے ہم سنی بھی کیا کرتے ہیں، 10 محرم کو تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینے والا گروہ ہم سپورٹ کرنے کے لیے جا کے تیار ہو کے کھڑتے ہیں۔ ہم زیادہ دیکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ جوش آتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ سے کیا ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، لڑائی ہوئی لیکن یہ اجتہادی غلطی تھی، دونوں کو اللہ معاف کرنے والا تھا۔ اور اسی طرح یہ بھی سن لو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے خلاف جنگ کیے، واقعتاً بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس سے ان کی فضیلت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں مجتہد تھے، مجتہد مختی ہو تبھی بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاویہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، اتنے قریب تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے انہیں کاتب وحی قرار دیا۔ کاتب وحی وہی ہوتا تھا جو بالکل قریب پاس مخصوص ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کاتب وحی بناتے تھے۔ وحی جب بھی اترتی اللہ کے رسول ان کاتبین وحی کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ فلاں فلاں وحی اتری ہے، لکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت معاویہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کاتب وحی بنایا تھا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ قسطنطنیہ پہ سب سے پہلا حملہ کرنے والا جنتی ہے، اور ہمیں روایتوں میں ثابت ملتا ہے کہ اس وقت سب سے پہلا حملہ کرنے والے حضرت معاویہ تھے، اس حیثیت سے بھی وہ جنتی ہیں۔ تو ان کی خطاؤں کو اجاگر کرنا، لوگوں میں ان کے خلاف لوگوں کے کیا ہے احساسات کو برہنختہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ الزام لگانا کہ انہیں کیا ہے چاہ دنیا تھی، طلب تھی عمارت کی، حضرت علی سے جنگ کر کے غلطی کی، فلاں کی، یہ سب چیزیں
دراصل ہماری زبانی صحیح نہیں ہے، ہمارے ایمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہے۔ یہ فضیلتیں سن لینے کے بعد آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ 27ویں ہجری جبکہ اماں عائشہ کے ساتھ بالکل قریب میں بصرہ کے جنگ ہو کے جب یہ واپس پلٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ آگے اندر بڑھے۔ حضرت علی جب اندر داخل ہوئے بصرہ میں، سب سے پہلے انتظام کیا ان لوگوں کا جن کا جنگوں کے اندر قتال ہو چکا تھا، ان گھرانوں کو، ان یتیموں کو، ان لوگوں کو جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ حضرت علی نے کیا ہے، بیت المال سے رقم عطا کی، پھر سب کے لیے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کیا ہے جمع کر کے کتاب و سنت پر اور اپنے آپ کو سدھارنے پر، اپنی غلطیوں کو سدھارنے پر خطبے دیے۔ اب اسی وقت میں پھر وہ جو میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، یہ دونوں لڑے بھی ہوں لیکن صحابی تھے، پاک دل تھے۔ وہ بدبخت اصل میں تھے لڑانے والے جن کا کوئی احساس اس وقت کے مسلمانوں کو نہیں تھا، جو یہودی تھے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے آئے تھے۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے فرقوں کے اندر یہودی ہوں گے، آج بھی پتہ نہیں مسلمانوں کو لڑانے میں کتنے یہودیوں کا ہاتھ رہا ہے نہیں، رہ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ ہم اوپری دیکھتے ہیں کہ فلاں ٹوپی والا ہے، فلاں کلر کا ہے، نہیں، اندر لڑانے والا اصل یہودی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ جن کی باقاعدہ ٹریننگ یہودی اسلام کے بارے میں دیتے ہیں۔ ایک میں نے واقعہ پڑھا، اس وقت اسرائیل جب قائم ہوا تھا، اس کے اندر خاص الخاص ایک مرتبہ ایک بہت بڑی شخصیت کو لے جایا گیا، اور وہاں پر دیکھا تو بالکل مدرسے کا سا ماحول ہے۔ ہر آدمی کیا ہے عمامہ باندھے ہوئے، کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی کیا ہے قرآن کی تاریخ پڑھ رہا ہے، کوئی کیا ہے لغہ کے اوپر تجربہ کر رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، مختلف کیا ہے کالجز ہیں الگ الگ، جہاں پورا ماحول اسلامی نظر آتا ہے۔ یہ حیران رہ گئے کہ اسرائیل کے اندر ایسا مدرسہ، انہوں نے جو بلا کے لے گئے تھے پوچھا کہ اسرائیل کے اندر ایسا مدرسہ، کہا کہ یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ وہ امام ہیں جن کو ہم ٹرین کر کے بعد میں بھیجتے ہیں مسلمانوں کے شہروں میں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر جا کے بعد میں کیا ہے ہمارے احکام کے مطابق کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں اور توڑتے ہیں۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ ٹریننگ یہاں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کونے کونے تک بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں کو کیا ہے ورغلاتے ہیں اور اسی کے تحت لڑاتے لڑاتے انہیں رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جمع ہو جائیں پھر تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج بھی ہے، اس سے پہلے بھی رہا ہے اور ہمیشہ رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہ سب سے زیادہ دین کا لبادہ اوڑھ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کرتے رہے۔ وہ واقعات تاریخ کے اندر ثبت ہیں، جب قاہرہ کے اندر، جسے آج کیا ہے قاہرہ کہتے ہیں، جو مصر کا کیپٹل ہے، قاہرہ کے اندر جب سلطان صلاح الدین ایوبی تھے اور اس وقت صلیبی جنگیں چل رہی تھی، جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالی نے واپس بیت المقدس دیا تھا، اس وقت کا حال ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ان کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ ایک مسجد کا امام ہے جو بہت اچھا عشاء کے بعد درس دیتا ہے، اور اس کا درس کا موضوع سب کا سب ہوتا کیا ہے کہ لوگوں اچھا کھاؤ پیو، اچھی زندگی گزارو، چار شادیاں کرو۔ یہ کہاں کا ہو گیا ہے کہ تم نکل گئے ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ اللہ تو کیا ہے امن کا مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں کیا گھر بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، تم کیوں جہاد کے لیے نکلتے ہو؟ یہ جہاد کے لیے ایسے روکتا ہے کہ کسی مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور شہوت کو ابھارتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ خطرناک لگتا ہے، پتہ نہیں مسلمان بھی ہو یا نہیں۔ اپنے جاسوسی انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان تھے، ان کو ساتھ میں لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ خود سلطان نے کیا ہے حلیہ بنایا اپنا، یعنی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی شکل میں جب آتے تو پہچان بھی جاتا کیونکہ مشہور بھی تھے۔ انہوں نے کیا ہے ایک آنکھ پہ سبز بنڈی باندھ لی، جس طرح کیا ایک آنکھ خراب ہوتی ہے کسی کی تو سبز پٹی باندھتے ہیں نا، اسی طرح کیا ہے اپنے ایک آنکھ پہ سبز پٹی باندھ لی، کچھ اپنا حلیہ کیا ہے بگاڑ لیا، ایک سائل کا حلیہ بنا دیا اور ساتھ میں اپنے ساتھی کو لیا اور عشاء کے درس میں جا کے بیٹھ گئے۔ عشاء کا درس جب ہوا
تو باقاعدہ بہت اچھی باتیں قرآن اور حدیث کی ہو رہی تھی، لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا مسلمانوں کو جہاد سے روک رہا ہے اور شہوت بڑھا رہا ہے۔ معلوم ہو رہا تھا اس کے پاس سے کیا ہے، خطرے کی بو آ رہی تھی، اور یہ پہچان نہ سکا کہ سلطان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، بڑی تعریف کی، مصافحہ کیا، کہا کہ بہت اچھا درس دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں جو بھی میری خدمت ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس سے پہلے کا واقعہ یہ تھا کہ وہاں پر جو امام واقعتاً صحیح العقیدہ کام کر رہے تھے، یہ آ کر چھوڑے دن میں وہ مر گئے، اور کیسے مرے کسی کو پتہ نہیں چلا، اچانک سے مر گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جو امام پہلے تھے ان کے گھر کو یہ کھانا لے جا کے دیتا تھا، نوکر بن گیا تھا، ان کا نوکر بن کے کھانا لے جاتا تھا، اور ایک دن یہ مر گئے تو کہہ دیا کہ چلو یہ امام کو دفن کر دو، آج سے میں امامت سنبھالوں گا۔ تو کھیڑے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کیا ہے اللہ کے فرشتے بن کے آئے ہیں، ان کو امام رکھ لیا۔ پھر اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے انٹیلیجنس کے بعد کوڈ الفاظ معلوم تھے جس سے وہ پرکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ کوڈ الفاظ استعمال کر کے کہ تم اور ہم ایک ہی ہیں، تو وہ حیران رہ گیا۔ پہلے تو کیا شک کی نگاہ سے دیکھا ادھر ادھر، اس کے بعد بولا کہ اچھا آپ ہمارے ہی آدمی ہیں؟ کہا کہ ہاں تمہارے ہی آدمی، ورنہ کوڈ کیسے معلوم ہوتا مجھے؟ تو اس نے کہا بہت مہربانی، بڑی اچھی طرح، چلیے آئیے۔ جب مسجد کے کمرے کے اندر، امام صاحب کے کمرے کے اندر گئے تو اندر دیکھا کہ کیا ہے، اوپر ایک سیاہ پردہ لگا ہوا ہے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تو عیسائی ہے اور یہاں پر کوئی صلیب نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے چھپا کے رکھا ہوا ہوں، صلیب دیکھو۔ جب پردہ اٹھایا تو ایک طرف صلیب لگی ہوئی تھی، ایک طرف عیسیٰ کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور اندر دو لڑکیاں شراب بنا رہی تھی۔ کہا کہ آپ کے لیے بھی بنا دوں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ابھی پینے کا تو موڈ نہیں ہے مجھے۔ پھر باتیں چلی تو واضح ہو گیا کہ یہ عیسائیوں کا ایجنٹ، یہودیوں کا ایجنٹ مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے آئے، اور سلطان کے اوپر ہاتھ مار کے ہنس کے کہنے لگا کہ یہ تو پاگل قوم ہے، پہلے امام کو بھی میں ہی زہر دے کے مارا تھا کھانا دینے کے بہانے، میں پہلے آیا کھانا دینے کے بہانے، ان کو کیا ہے غلام بنا، پھر یہ امام مر گیا تو انہوں نے میری باتوں کو کیا ہے سر پہ اٹھا کے رکھ لیا، اب تو میں جو کہتا ہوں یہ مانتی ہے۔ میرا کام ہی مشن یہ ہے کہ آپ کے خلاف کیا ہے، سلطان کے خلاف ہم کیا ہیں، لوگوں کو برگشتہ کریں اور جہاد سے روکیں، اور ان کو لگائیں فحش کاری میں جہاں تک ہو سکے۔ یہ کام کرنے کے لیے میں آیا۔ پھر اس کے بعد اس کو پکڑتے ہیں، وہ پورا واقعہ تفصیل سے خود سلطان بیان کرتے ہیں اپنی تاریخ میں۔ یہ صرف اس وقت کا نہیں ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کیا ہے شہوت پرستی میں مبتلا کر دیا ان لوگوں نے، یا کتنے لوگوں کو کیا ہے لالچ دے کے مسلمانوں کے خلاف تفرقے کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اماموں کے بھیس میں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، لیکن اندرونی طور پر وہ کسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے، فتنے ایسے ہیں کہ ہم کسی پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہی حال اس وقت بھی ہو رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ خاص کر دل سے چاہتے تھے کہ مسلمان متحد ہو جائیں۔ وہ بادل ناقاستہ حضرت عائشہ کے درمیان آ گئے تھے، دل کی چاہت تو نہیں تھی، اور دونوں نے اعتراف بھی کیا کہ غلطی ہو گئی۔ اب بصرہ گئے تو وہاں پر بھی خطبات دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، متحد ہونے کا کہتے تھے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے بٹھایا ایک اور شرارت کی۔ یہ لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو تم نے عائشہ سے لڑا نہیں لڑا؟ کہا کہ ہاں لڑا۔ تو کیا سمجھ کے لڑا؟ وہ مسلمان ہے تو کیوں مارا پھر ان کو؟ اگر وہ کافر ہیں تو پھر مال غنیمت اٹھانے کیوں نہیں دیا؟ ہم سمجھائے کہ دیکھو وہ مسلمان ہیں، وہ جنتی ہیں، یہ غلط فہمی کے بنیاد پہ لڑے ہیں، کافر نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھیے لطف کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں خود یہ آیت رکھ کے تفصیلی طور پر ہدایات دے دی کہ کوئی دو مسلمان کسی غلطی کی وجہ سے لڑتے ہوں یا نہیں عمدن بھی لڑتے ہوں تو بھی کافر نہیں ہوتے۔ شرک کرنے سے انسان مشرک ہوتا ہے، اللہ کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے، لڑنے سے کافر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا،
مومنین میں سے دو گروپ آخرکار آپس میں لڑ پڑے تو ان کی اصلاح کرو. تو لڑنے والے دونوں گروپ کو مومنین کہا. اگر لڑنے والا ایک کافر ہو جائے, ایک مومن لڑے تو ایک کافر ہو جائے, تو دونوں تو مومن نہیں ہو سکتے تھے نا. تو اللہ نے پہلے ہی اشارہ دیا کہ اگر کبھی ایسا واقعہ ہو تو اس سے کفر لازم نہیں آتا, ہاں غلطی ہو سکتی ہے. تو ادھر معاملہ ایسے ہوا مسلمانوں کے درمیان تو کفر لازم نہیں آتا. تو حضرت علی نے یہی کہا. تو ان بدبختوں نے کہا کہ ہم آپ کو صحیح نہیں سمجھتے, یا تو آپ ان کو کہیں کہ یہ کافر تھے, یا تو آپ نے مسلمانوں کو قتل عام کر کے آپ نے بہت بڑی غلطی کی, توبہ کیجیے. حضرت علی نے آپ پاگل بنتے ہو, تمہیں صاف دلائل نہیں معلوم ہے, حالات تمہارے سامنے ہیں, پھر تو مال غنیمت کیوں اٹھانے نہیں دیا؟ کہا کہ مال غنیمت کس کا اٹھاتے بدبختو, کیا اماں عائشہ کو کوئی لونڈی بنا سکتا ہے؟ تو وہاں سے وہ ناراض ہو گئے, ناراض ہو کے ان کی جتنی گروپ تھی وہ سب کے سب کیا ہے بصرہ سے ایک ایک کر کے نکلنے لگے. مسلمانوں میں پریشانیاں آنے لگی, لوگ کیا ہے ان کا ساتھ چھوڑنے لگے. ہر دن کوئی نہ کوئی کیا ہے حضرت علی پہ طنز کرتا, کوئی کہتا کہ یہ ڈر گئے, کوئی کہتا کہ آپ صحیح امام نہیں ہیں, کوئی کہتا کہ آپ کی بیعت ہمارے لیے جائز نہیں ہے, کوئی کہتا کہ آپ کیا ہیں کتاب اللہ کے خلاف کیے, کوئی کہتا کہ آپ کیا ہیں صحیح طور پر تجزیہ نہیں کیے. اس طرح یہ لوگ الگ ہونے لگے. تو پھر بصرہ کے لوگوں میں کیا انتشار ہونے لگا. اب یہ انتشار اس وقت جا کے پھر کیا ہے ایک اور سنگین طور پر معاملے میں تبدیل ہو گیا, جب معلوم ہوا کہ ادھر شام کے اندر حضرت معاویہ بھی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں, اور ادھر حضرت علی بھی حکم دے دیا کہ ہمیں حضرت معاویہ کے پاس جانا چاہیے, یا تو ہم پہلے سمجھائیں گے یا نہیں تو پھر اس کے بعد جنگ ہوگی. تو یہاں سے یہ روانہ ہوئے. اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر شاید جمع ہوا تھا. تاریخ میں کفر کے خلاف اتنا بڑا لشکر جمع نہیں ہوا. مسلمانوں کے اندر یہ اختلافات رونما ہوئے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعہ اس وقت ہو رہا تھا جبکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, لیکن ان باغیوں کو, چاپلوسیوں کو, جاسوسیوں کو, ان لوگوں کے کرتوتوں کو انہوں نے صحیح نہیں جانچا. یہاں چلتے 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 جب یہ پہنچے شام کے قریب, صفین ایک جگہ ہے, اسے بولتے ہیں جنگ صفین. پہلے کی جو جنگ تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان, اس کا نام ہے جنگ جمل, جو اونٹ پر لڑی گئی. جمل اونٹ کو کہتے ہیں. یہاں جگہ کے ساتھ موسوم ہے, جگہ کا نام ہے صفین. یہ صفین میں جب جمع ہوئے یہاں پر, تو ایک طرف ان کے لیے کیا ہے حضرت علی کے فیور میں 90,000 لوگ جمع ہو چکے تھے, اور ادھر حضرت معاویہ کے پاس 80,000 لوگ جمع ہو چکے تھے. ادھر 80,000 کا لشکر, ادھر دراصل 90,000 کا لشکر. دونوں آپس میں آئے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا, یہاں تک کہ یہ آ گئے اور آپس میں بات چیت شروع ہوئی. حضرت معاویہ کے پاس حضرت علی نے اپنے اپنے سفیر بھیجے, کہا کہ جاؤ کہو میری بیعت کر لو, آپس میں اختلاف نہ کرو, بات سمجھ جاؤ, اور کیا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسری باتوں کے لیے مل بیٹھیں گے. اس وقت حضرت معاویہ کو بھڑکانے والے لوگ بھی تھے. وہاں جب پہنچتے تو وہ کہتے کہ میں بات اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا, کہ پہلے قاتلان عثمان کے سلسلے میں تم کیا رائے رکھتے ہو یہ بتاؤ. اب جو سفیر گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً وہ مظلوم قتل ہوئے. تو کہا کہ جب مظلوم قتل ہوئے تو ان کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ کہا کہ کرنی ہے. تو کرو, پہلے طور پر جو کچھ بھی قصاص میں لینا ہے وہ لو, کیونکہ وہ لوگ ہی حضرت علی کے بالکل قریب ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں, ان لوگوں کا پاور ہے اور وہ لوگ کیا ہیں سب سے قریب بن گئے ہیں. جب تک آپ لوگ مل نہیں بیٹھتے تب تک ہم ان سے قصاص نہیں لے سکتے. لیکن حضرت معاویہ نے ایک ہی بات رکھی کہ جب تک قاتلان عثمان کا کوئی قصاص نہیں ہوگا میں دراصل کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ادھر حضرت علی کوشش کر رہے تھے کہ بات کسی نہ کسی طرح صلح ہو جائے, لیکن حضرت معاویہ کو کوئی بھڑکانے والا تھا, ادھر حضرت علی کو کوئی بھڑکانے والا تھا. دن ایسے ہی گزر رہے تھے, کوئی تصفیہ نہیں ہوا. ادھر کے صحابہ ادھر, ادھر کے صحابہ ادھر, اور ایک ایک طرف بھی کیا ہے بہت بڑے بڑے جنگجو اور بہت بڑا بڑا لشکر. ادھر 90,000 کا, ادھر 80,000 کا. اور ہر صحابی اور ہر ایک لشکر کا جو عام بندہ تھا وہ دل سے چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو, کچھ نہ کچھ تصفیہ ہو جائے, بات یہیں سے ختم ہو جائے. لیکن یہاں بات کو جب بھی کوئی معاملہ سلجھنے کا آتا کوئی نہ کوئی بھڑکا کے دے دیتا. حضرت معاویہ کو کوئی بھڑکا دیتا, یا نہیں تو حضرت علی کو کوئی حکم سے
روک دیتا. یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ آج ہمیں فیصلہ کن جنگ لڑنا ہی ہے، بات بنتی نظر نہیں آتی، تو انہوں نے کیا کیا کہ جنگ کا اعلان کیا. اب جنگ کے اعلان میں بھی ایسا ہوتا کہ عام جنگ دو طرفہ نہیں ہوئی، یعنی صحابہ کے دل اور خود عام لشکر کا دل بیٹھا ہوا تھا، جنگ کا وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا تھا. تو بس کیا ہوتا تھا، کوئی سوار اپنے ایک 10-15 لوگوں کو لے کے نکلتا اور یہاں سے بھی کوئی سوار نکلتا اور دونوں ٹکراتے، پھر دونوں اندر چلے جاتے. اس طرح 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، 7 دن گزر گئے اسی معاملے میں کہ کوئی بڑی جنگی کاروائی نہیں ہوئی. بس 2-3 لوگ نکلتے، یہاں سے 2-3 لوگ نکلتے اور کچھ کیا ہے جھڑپیں ہوتی، پھر اندر چلے جاتے. یہ پھر رات بھر کیا ہے کوششیں ہوتی کہ کسی نہ کسی طرح بات سلجھ جائے، لیکن بات سلجھنے میں نہیں آتی. یہاں تک کہ حضرت علی نے کہا کہ آج صبح ہمیں فجر کے بعد پورے طور پہ حملہ کرنا ہے، اور اس حملے کے لیے پوری تیاری ہو گئی اور حملہ شروع ہوا. یہ 2 بڑے تاریخ کے منحوس ترین دن ہم کہہ سکتے ہیں، خاص کر یہ پورا ہفتہ اور اس کے بعد کے یہ 2 دن جس میں بڑی زوروں پہ جنگ ہوئی. 2 طرفہ اگر دیکھا جائے تو 70,000 کے قریب قتل ہوئے، 70,000 کے قریب قتل ہوئے مسلمان. پوری تاریخ میں اس حد تک کوئی قتل نہیں ہوئے. اگر اتنے قتل جتنا فتح ہوا تھا علاقہ ایسے ہی مسلمان کفر سے لڑتے ہوئے ہوتے تو اس وقت کیا ہے پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. لیکن ہماری افسوس اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی خود مختاری نے یہ حالت کو پہنچایا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے اہم پوائنٹ کی بات، بلوائیوں کو، فسادیوں کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا. تیسری سب سے اہم بات، جو امیر کے تحت تھے اس امیر کی صحیح طور پر اطاعت قبول نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا. حضرت علی کو بدبختوں نے مانا، بنایا، لیکن حضرت علی کے کسی بات پہ متفق نہیں ہوتے تھے. رہا یہ کہ پہلا روز تو پورا مسلسل جنگ میں گزرا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، رات میں بھی جنگ ہوتی رہی، حتیٰ کہ دوسرے دن صبح میں بھی جنگ ہوتی رہی، اور یہ پھر دوپہر تک بھی جنگ ہوتی ہی رہی. یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے لشکر کے اندر تھوڑی سی کیا ہے آثار کمزوری کے شروع ہو گئے اور حضرت علی کا لشکر ایک حد تک فتح کے قریب ہونے لگا. اب اس میں حضرت علی کے قریب تر جو رہا تھا باغیوں کے اندر کا ایک فرد، جسے مالک بن اشتر کہتے ہیں، اس کا بڑا رول ہے. بڑے بہادری کے جوہر دکھائے، بہت قتل کیے، آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے. اب دیکھا گیا کہ حضرت علی غالب آنے والے ہیں اور اس معاملے میں بالکل قریب ہو گئی ہے. اگر یہ آ جائیں گے تو پھر حضرت معاویہ کا لشکر شکست کھائے گا، پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ملے گی. تو ایسی حیثیت میں ایک طرف کا عالم یہ رہا کہ حضرت معاویہ پریشان ہوئے، دوسری طرف کا عالم یہ رہا کہ بعض حضرت معاویہ کے ہی گروہ کے اندر یہ مشورہ دیا کہ ایسی حالت میں ہم جنگ کو روکیں اور صلح کر لیں تو یہ بات اچھی ہے، خواہ شکست اور فتح اور لوگوں کو مارنا اچھی بات نہیں. تو کسی ایک نے مشورہ دیا کہ قرآن کو تلواروں کے اوپر یا نیزوں کے اوپر اٹھا کے کہیں کہ کتاب اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا، تو کسی نہ کسی طرح یہ لوگ رک جائیں گے. تو قریب تھا مسئلہ کہ فتح ہو جائے، لیکن ایسے وقت میں کیا ہوا کہ بعض لوگوں نے قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا اور کہا کہ لوگوں یہ قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، رک جاؤ. اب ایسا مسئلہ ہوا تو بہت سے لوگ رک گیا. حضرت علی نے اس معاملے کو بھانپ لیا، انہوں نے کہا کہ یہ دراصل فریب ہے، اب تک تو جنگ ہو رہی تھی، اب فریب کاری ہو رہی ہے، تم آگے بڑھو، فتح کے قریب ہو. ایسے وقت میں پھر حضرت علی کی نافرمانی شروع کر دی انہی کے لشکر نے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ کی کتاب اڑ گئی ہے تو روکو جنگ. حضرت علی نے کہا کہ ارے بدبختو یہ چیز ایسی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور دکھائی جا رہی ہے، تھوڑا وقت صبر کر لو اور جنگ کر لو، ہم فتح پانے ہی والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ جنگ نہیں ٹھہراتے تب تک ہم کیا ہے کوئی کام کرنے والے نہیں. اگر آپ اپنے ضد پہ اڑے رہیں گے تو عثمان کی طرح آپ کو بھی قتل کر دیں گے. ہمیشہ یاد رکھو، کسی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، وقت کا امیر جو کچھ کہتا ہو بظاہر سمجھ نہیں آتی ہو اس وقت ممبر کو بات، پھر بھی مان لینا چاہیے، اسی میں خیر ہوتا ہے. حضرت علی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضرت علی کو بنائے تھے لیکن دل سے حضرت علی کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مخالفت کرتے تھے، ہمیشہ ان پہ آوازیں کستے تھے،
ہمیشہ ان کو اذیت دیتے تھے. آخری زمانے میں تو حضرت علی ان سے اتنے تنگ ہوئے بد دعائیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لے. یہی وہ بدبخت ہیں جو آگے چل کے ماتم کرتے ہیں حضرت علی کا. یہی وہ بدبخت ہیں جو آگے چل کے کیا ہے حضرت حسین کا ماتم کرتے ہیں. دونوں کو قتل کرنے میں ہاتھ انہی بدبختوں کا ہے, کسی سنی کا نہیں ہے. یہ وہی نعرہ لگانے والوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ شیعہ نے علی. شیعہ کا ایک مطلب ہے محبت کرنا, ایک مطلب ہے پیروی کرنا. جیسا کہ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ صافات کے اندر, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم بھی نوح کے طریقے پر چلنے والا تھا. تو شیعہ کہتے ہیں اصل میں عربی لفظ ہے محبت یا ان کی پیروی کرنے والا. نام تو یہ لیے لیکن ہمیشہ حضرت علی کی مخالفت پہ کمر باندھی. اول روز سے یہی کام ہوا جس کی وجہ سے حضرت علی کو سراسر نقصان ہوا. کبھی ان کے 4 سالہ دور میں یہ سکون سے بیٹھ نہیں پائے, ہمیشہ مخالفت کرتے رہے. حضرت معاویہ کو جو ساتھی ملے وہ ان کی بات مانتے تھے, اسی وجہ سے وہ غالب آتے گئے. اگر یہی لشکر حضرت علی کے ساتھ ہوتا تو آج اسلامی تاریخ کچھ اور ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی جیسی فضیلت والی شخصیت حضرت معاویہ کے درمیان کیا ہے بات طے نہیں ہوئی, اور اس کے بعد 20 سال حکومت حضرت معاویہ نے کیا ہے. تو اس میں سب سے بڑا نقصان حضرت علی کا اس وجہ سے ہوا کہ شیعہ نے علی اصل میں منافق قسم کے تھے جو بات نہیں مانتے تھے, اوپری دم بھرتے تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. جب کسی چیز میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو بات نہیں مانیں, خامخواہ صرف اندر رہیں, تو یاد رکھیے پھر وہ چیز کے لیے بہت بڑی کوتاہیاں اور بہت بڑے کیا ہے ان پر مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی. یا تو متفق رہو یا تو کیا ہے الگ ہو جاؤ. متفق رہنے کا ناٹک کرنے والوں سے بہت بڑا فساد ہوتا ہے. جماعتوں میں بھی, مسلمانوں پر بھی, مسلم امہ میں بھی ہمیشہ ہوا ہے. یہی حال یہاں پر بھی ہوا تھا. حتیٰ کہ پہلی بات ذہن میں رکھیے, جیسے ہی بیعت لی ان لوگوں نے زبردستی بیعت کرنے کے لیے کہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, تو پہلا حکم ان کا یہ تھا کہ لوگوں تم نے جو کام کرنے کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا, اب میں خلیفہ بن گیا. اب میں خلیفہ ہونے کے بعد بحیثیت خلیفہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ جہاں جہاں سے آئے ہو وہاں وہاں واپس چلے جاؤ. میں دیکھ لوں گا مدینے میں تو کسی ایک بندے نے واپس نہیں گیا, نہ مصری واپس گئے, نہ بصری واپس گئے, نہ کوفی واپس گئے. پہلا ہی حکم ٹال دیا, پہلے ہی حکم پہ انکار کر دیا. ہمیشہ جو بات کہتے خلاف کرتے. یہاں جب اللہ نے ایک طرح کا فتح اور مسلمانوں کے اندر کیا ہے ایک جہتی پیدا ہونے کی صورت پیدا ہو گئی, ایسے وقت میں کیا ہے کسی نے یہ چال چلی کہ نیزے اٹھاؤ قرآن پر. اور یہ چال حضرت علی اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ چال ہے, ورنہ تو تھوڑے وقت میں ہم فتح پائیں گے. لیکن بدبختوں نے کیا کہ تم ہی کیا ہے اللہ کا قرآن پسند نہیں, اگر تم نے ابھی جاری رکھا تو ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے. تو حضرت علی مجبور ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ چلو بھائی جنگ روکو. جنگ روک دی گئی. اب سب کے سب کیا ہے اپنی اپنی جگہ واپس آ گئے. لیکن حاصل کیا ہوا, 70,000 لوگ مارے گئے, 70,000 لوگ شہید ہوئے. اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا. جب یہ واپس آ گئے تو حضرت علی نے پوچھا تمہاری طرف سے نیزے اٹھائے گئے تھے, آخر ان نیزے پر قرآن اٹھانے کا وجہ کیا چاہتے ہو تم؟ حضرت معاویہ نے کہلا بھیجا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو مان لیں گے. اللہ کی کتاب کیسے فیصلہ کرے گی, کس انداز سے کرے گی؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھو تمہاری طرف سے کوئی ایک نائب تم مقرر کرو, ہماری طرف سے ایک نائب ہم مقرر کرتے ہیں. ان دونوں کو, یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا تھا, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب, شعبان, یہ 5 مہینے مہلت دے دو کہ یہ لوگ اچھی طرح سوچ لیں. پھر رمضان کے بعد یہ ہم اکٹھا ہوں گے, وہاں یہ دونوں اپنا اپنا اعلان کریں گے کیا سوچے. وہ جو بولیں گے میں بھی مان لوں گا, تم بھی مان لو گے. حضرت علی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان تک ہم جنگ نہیں کریں گے واپس. ہاں یہی بات ہے. تو حضرت علی نے کیا کیا, تحریر لکھ کے لے آئے تھے عمرو بن عاص نے,
اور حضرت عمرو بن عاص کی تحریر پہ حضرت علی نے سگنیچر کیا اور ان کے لشکر کے بڑے بڑے لوگ بھی سگنیچر کر کے دے دیے کہ اب ہماری جنگ ختم، تم جاؤ شام، ہم جائیں گے بصرہ اور یہاں 6 مہینے انتظار کریں گے، تمہاری طرف سے ایک نائب آئے گا، میری طرف سے ایک نائب، وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے اس کو ہم مان لیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میری طرف سے میں سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے کو میں سفیر بنا کے بھیجوں گا۔ پھر آڑے آ گئے بدبختوں نے، کہا کہ نہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اس لیے آپ بنا رہے ہیں، ان کو نکالو۔ انہوں نے کہا کہ بہترین ذہن ہے، بہترین طور پر بات سمجھنے کی صلاحیت ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں اور بہترین علم ہے، ابن عباس جیسی شخصیت کو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ تم لوگ خاموش رہو، میں ابن عباس کو نائب بناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابن عباس کو نائب نہ بناؤ۔ پھر کسے بنانا ہے؟ کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بناؤ۔ ابو موسیٰ اشعری ایسے صحابی تھے جن کو زیادہ دنیاوی امور اور تنظیم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، سیاسی آدمی نہیں تھے۔ حضرت علی جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے ان کو دھوکہ ہو جائے، اس وجہ سے ابن عباس کو بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ بدبخت لوگ ہمیشہ آڑے آئے، جو کرنا چاہے اس کے خلاف ہی کیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں باوجود فضیلت والے، باوجود تدبیر والے، باوجود علم والے، باوجود فقیہ، باوجود ان کے فیصلے ایسے تھے کہ دشمن بھی مانتا تھا کہ یہ میری حضرت علی کے بارے میں یہودی عیسائی تک کے ماننے پہ مجبور تھے، ان جیسی عقل، ان جیسی تدبیر، ان جیسا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان لڑائیوں کے دوران بھی حضرت معاویہ جیسی شخصیت بھی مانتے تھے کہ حضرت علی میرے سے فضیلت رکھنے والے ہیں، اور ان مسائل میں حضرت علی ایسے ہیں جن سے ہم پوچھ کے مسائل درست کر سکتے ہیں، مجھے بھی معلوم نہیں۔ مسئلہ ایک مرتبہ یہ ہو گیا تھا کہ حضرت معاویہ کے پاس ایک فیصلہ ایسا آیا کہ ایک باپ مرا اور اس کا بیٹا مخنث تھا۔ آپ کو معلوم ہے مخنث ہجڑا تھا، باپ مرا، اس کا بیٹا مخنث تھا، ہجڑا تھا۔ اب حضرت معاویہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وراثت عورتوں کی دی جائے اس کو یا مردوں کی۔ مردوں کی حیثیت سے تو دوہرا حصہ ملے گا، عورت مان کے دے تو ایکرا حصہ ملے گا، لیکن شریعت تو ہجڑے کے بارے میں خاموش ہے، بولے تو کیا بولے۔ ایسی حالت میں بھی حضرت معاویہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس میں کہ یہ وراثت میں کیسے تقسیم کروں۔ حضرت علی نے اس کا حل دیا کہ کیسے تقسیم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ دشمن بھی میری قضا کو مانتا ہے، یہ سب معلوم تھا حضرت علی کو، لیکن باوجود شکست کھانے کی وجہ کیا تھی؟ لوگ اچھے نہیں ملے، تابع دار نہیں ملے۔ حضرت معاویہ کی سب سے بڑی بیوٹی کیا تھی؟ ان کے پاس لوگ تابع دار ملے، وہ جو کہتے تھے سب لوگ متفق ہو کے مانتے تھے، کوئی اس کے اندر دراڑ نہیں، کوئی اپنی منمانی نہیں، کوئی اپنے خیالات نہیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جلد حضرت معاویہ پورے عرب پہ چھا گئے اور اس کے ساتھ ساتھ 20 سال تنہا حکومت کی، 40 سے لے کر 60 تک۔ انشاءاللہ کبھی وہ تاریخ بنی امیہ کی اور بنی عباسیہ کی بولنی پڑے گی تو کبھی میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تو غرض کے یاد رکھیے، پھر آڑے آئے، انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنا، تبھی انہیں کھٹکا تھا حضرت علی کو کہ ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ طور پر سیاست کو نہیں جانتے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور ادھر حضرت علی نے کہا کہ میری طرف سے عمرو بن عاص ہے، کسی نے چوں چرا نہیں کیا، اور واقعتاً عمرو بن عاص سیاست کو ایسے پہچانتے تھے گویا کہ کیا ہے بچوں کا کھیل۔ تو کیا ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز صحیح لوگوں کا اتباع اور حکم کی پیروی، یہ نہیں ہونے کی وجہ سے مخالفتوں کا زور آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ میری طرف سے عمرو بن عاص ہیں۔ عمرو بن عاص کون ہے پتہ ہے؟ کبھی کبھی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں ایک عرب کے بدو کو دیکھتا ہوں، یعنی گاؤں والے کو دیکھتا ہوں، اور عمرو بن عاص کو دیکھتا ہوں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ اس کا بنانے والا ایک ہی رب ہے۔ یعنی اتنی عقل میں تفاوت ہے کہ ایک عمرو بن عاص ہیں جو ذہین و فتین ہے، ایک عرب کا بدو ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آتی، کہ ایسے اللہ تبارک و تعالی نے تفاوت کے ساتھ انسانوں کو پیدا کیا، تو میں تعجب سے دیکھتا ہوں اتنے ذہین و فتین انسان تھے۔ حضرت معاویہ نے برابر ججمنٹ کی کہ اس چیز کے لیے عمرو بن عاص ٹھیک ہیں، اور کہا کہ عمرو بن عاص بنیں گے نائب، تو سب کے سب خاموش رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت معاویہ کی طرف سے مضبوط ہو گئی بات، لیکن حضرت علی نے کہا ابن عباس ہوں گے، بات نہیں مانے۔ ابو موسیٰ اشعری کو لکھنا پڑا۔ اب یہ لوگ تنگ کیے تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام لکھ دیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا اب دیکھو،
اور دیکھو کس طرح کیا ہے حضرت علی کو زج کر رہے ہیں. کون؟ وہی شیعہ نے علی جو کہتے تھے کہ حضرت علی ہی کیا ہیں، برحق ہیں. اسی وجہ سے حضرت عثمان قتل کیا. سمجھو فتنے کو سمجھو. اب کیا ہوا؟ حضرت معاویہ اپنے اپنے لوگوں کو لیے شام واپس پلٹ کے چلے گئے. خیر و عافیت شام کو پہنچ گئے. لیکن حضرت علی یہاں سے نکلے صفین سے واپس بصرہ کے لیے، تو راستے میں پہلا خارجی آیا. یہ پہلا بندہ ہے جو گروہ لے کے نکلا بعد میں، بدبخت. آ کے بولا حضرت علی سے، آپ نے بہت بڑا غلط کام کیا. نے کہا کہ کیا غلط کام کیا؟ کہا کہ آپ نے حکم کیسے مان لیا؟ کہا کہ تم ہی لوگوں نے تو کہا کہ روکو روکو ورنہ کیا ہے، تم نہیں مانتے، تمہارے ہی بات پہ ہم نے روکا. نہیں نہیں نہیں، دراصل تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ایک انسان کو حکم بنایا ہے، انسان کو حکم نہیں، حاکم تو اللہ ہے. آپ کفر کر گئے، توبہ کرو. میں نے کہا کہ بدبختوں، میں تو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اس وقت فریب ہو رہا ہے، مت مانو، جنگ جاری رکھو، ہم فتح کے قریب ہیں. تم ہی لوگوں نے مجھے مجبور کیا تلوار کے زور پہ. کیا ہے میرے اوپر تم نے کیا کیا کہ منگا لو واپس، منگا لو واپس، منگا لو کتاب اللہ کے آگے. ہم آگے نہیں جاتے، ہم آگے نہیں جاتے. جب تمہاری بات سن کے میں نے فیصلہ کر دیا، اب لکھ دیا، میں 4 مہینے 6 مہینے تک جنگ نہ کروں گا. اب کہتے ہو کہ میں نے کفر کیا اور کہنے لگا کہ واپس چلو، ابھی حملہ کرو معاویہ کے اوپر. حضرت علی نے کہا کہ میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں لکھ چکا ہوں کہ 4 مہینے میں کچھ نہیں کروں گا اور صلح ہو چکی ہے. میں اس دوران واپس حضرت معاویہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ پھر تو آپ نے کیا کہ کسی انسان کو حاکم بنا کے کیا کیا؟ آپ نے بہت بڑا شرک کیا. انہوں نے کہا کہ تم جو چاہے کہہ لو، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. تو اس نے آواز لگائی لشکر میں، لوگو حضرت علی ایمان سے خارج ہو چکے ہیں. یہ پہلا گروہ ہے جو کیا ہے، ایک مسلمان کو اور ایک صحابیت کے درجے کو پہنچنے والے کو، اور وہ صحابی بھی جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، کفر کا فتویٰ لگایا. تو یاد رکھ لو مسلمانوں اچھی طرح، یہ بات ذہن میں بٹھا لو. پہلا زندیق خارجی تھا جس نے کفر کا فتویٰ مسلمان پہ لگایا. تو جو مسلمان کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اسلاف کی نہیں، خارجیوں کی پیروی کرتے ہیں. پہلی جرات کرنے والا بدبخت جس نے ایک مسلمان کو، وہ بھی وہ مسلمان جس کے فضائل کے انبار لگا سکتے ہیں، 2 بدو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ کافر. وہ کون تھا؟ یہودی تھا، سبائی تھا، عبداللہ ابن سبا کے گروہ کا تھا، منافق تھا، خارجی تھا. میں نے ہمیشہ کہا نا، خارجیوں اور شیعوں نے جتنا نقصان اس اسلام کو پہنچایا، دشمنوں نے اتنا نہیں پہنچایا. دشمنوں نے نہیں پہنچایا. ان کو پہچان لو اچھی طرح. کوئی ہے مسلمان گروہ کے اندر فرقواریت اور کافریت کا نعرہ بلند کر کے لوگوں کو بدتر کر رہا ہے، لوگوں کے اندر تفریق کر رہا ہے، سمجھ دو یہ سبائی، یہ زندیق ہے، یہ اصل میں کافر ہے. کفر کا فتویٰ ہم کسی کو نہیں لگاتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کرنے والا کافر ہو سکتا ہے، یہ انجام دینے والا یہ کام کفر ہے، یہ کرنے والا شرک کر رہا ہے. ہم کسی کو پرٹیکولر منہ نام لے کے نہیں کہتے کہ مشرک ہے یا کافر ہے. یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو پرٹیکولر نام لے کے کہے کہ یہ کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو کوئی کہے کہ یا کافر فقد باء بأحدہما، پلٹ کے ان دونوں میں سے کسی ایک پہ آ ہی جاتا ہے کفر. کیونکہ وہ اگر اصل کافر ہے تو اس پہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اصل کافر نہیں ہے تو جو بولنے والا ایک مسلمان کو کافر بولا وہ کافر ہو جاتا ہے. آج ہمارے اندر کفر کے فتوے جو دھڑاڑ لگتے ہیں، دھڑا دھڑ بڑے بڑے لوگوں پہ لگ جاتے ہیں. میں نے سنا کہ ایک بہت بڑا کیا ہے بریلویوں کا امام کہہ رہا ہے ذاکر نائک نے یوں کہا، پھر اس کے بعد مذاقاً کہتا ہے ذاکر نائک نہ بولو، وہ ونائک کے خاندان سے آیا ہے. سمجھتے ہیں کہاں اشارہ دے رہا ہے وہ؟ ونائک چکرورتی، ونائک ایک داعی اسلام جنہوں نے اپنا تن من دھن لگایا، مسلمانوں کے اندر ان کے خیالات اچھے ہیں. ایسے وقت میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ ایک ہندو خاندان سے آنے والا کہنے والا اصل میں خود ہندو خاندان سے آنے والا ہوگا. ایسے ہزاروں آپ کیا ہیں
یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں جو شرمناک الزامات لگاتے ہیں مسلم ائمہ پر، کفر کے فتوے دھڑاڑ لگاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ کام جو کر رہا ہے نا، یہ اصل زندیق ہے، یہ اصل خوارجی ہے. جس خوارجی کے اندر اتنی جرات اٹھی کہ علی جیسی شخصیت پہ منہ پہ کافر کہے، اس کے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں جرات ہوگی کہ مسلم امت کو کافر کہیں؟ اس کی نسل والوں کو یہ کیوں نہیں جرات ہوگی کہ اچھے لوگوں کو کافر کہیں؟ ارے تیری نسل کا بڑا تو حضرت علی کو کافر کہا تھا نا جی. یاد رکھو مسلمانوں، یہ ہمارا اختیار ہے ہی نہیں، نہ ہم کبھی کبھی کسی کو کہتے ہیں نام لے کے. کتاب و سنت کو پیش کرنا صحیح طریقے پہ، بس اتنا کام ہے. جو شرک ہے وہ شرک بتلاتے ہیں، جو کفر ہے وہ کفر بتلاتے ہیں. کسی کا نام لے کے تکفیر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہمارا اختیار ہے. حضرت علی کو جب اس نے کہا ہوگا تو دل پہ کیا گزری ہوگی. حضرت علی نے اس پر بھی صبر کیا، کہا کہ جو چاہے کہہ لے، میں تو کیا ہے بات تبدیل نہیں کر سکتا. اس نے علل اعلان کہا کہ میرے جھٹے پہ کون آنا چاہے آ جاؤ. اب اس کے تھے بہت سے چیلے، ہر اندھے اور دیوانے کے پیچھے 4 لوگ، تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی نکل پڑے. صرف صفین سے لے کے بصرہ پہنچتے مسلمانوں یاد ہے آپ کو 12,000 لوگ لشکر سے نکل کے الگ چلے گئے. ہم نہیں آتے آپ کے ساتھ، ہم آپ کو صحیح نہیں سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے، توبہ کرو پہلے. کون کس کو کہہ رہا ہے توبہ کرو؟ تو حضرت علی گئے. اس وقت بھی انہوں نے سخت کارروائی نہیں کی. انہوں نے ابن عباس کو بلایا، کہا کہ ابن عباس، شاید ہو سکتا ہے بہت سے عوام ان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں، جاؤ جا کے سمجھاؤ انہیں. حاکم تسلیم کرنا اور بات ہے، حکم بنانا اور بات ہے. اللہ کو حاکم تسلیم کرنا یہ اور بات ہے. کسی معاملے جھگڑے میں کسی کو ثالث بنانا کہ بھائی آپ جو بولیں گے ہم مان لیں گے، یہ اور بات ہے. اب اس بدبخت نے کیا کیا تھا؟ سب سے سیدھی بات، قرآن کی یہ آیت لے کے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، یہ کہہ کے کیا کیا؟ یہ کہہ کے کیا کیا؟ اس نے حضرت علی کو کافر ٹھہرایا. حضرت علی نے کہا ابن عباس کو جاؤ سمجھاؤ، یہ بدبخت جو سمجھ رہے ہیں قرآن کی آیت کا یہ منشا نہیں. اللہ تو صرف میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے کو بھی حکم بنانے کا حکم دیا ہے. یہ تو 2 مسلمانوں کے درمیان کا جھگڑا ہے، صرف 2 آدمیوں کا جھگڑا، 2 انسانوں کے جھگڑے کے لیے حکم بنانے کا حکم دیا ہے. پھر حضرت ابن عباس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ نساء میں کہتا ہے جب دونوں کی لڑائی ہو جائے، دونوں کے اندر کچھ انبن ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. شوہر کی طرف سے ایک حکم بنا لو، بیوی کی طرف سے ایک حکم بنا لو. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. پھر وہ دونوں حکم بیٹھ کے سلجھ کے مسئلے کو جو پیش کریں، اگر تم لوگ بھی ملنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حل پیدا کر دے گا. تو میاں بیوی کے جھگڑے میں 2 حکم بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے. 2 مسلمان بڑے گروہ کو جمع کرنے کے لیے ہم نے 2 آدمیوں کو حکم بنایا، تو کیا غلطی کی ہے؟ حضرت ابن عباس گئے کہ بات صحیح ہے، میں ان لوگوں کے جواب دے کے آتا ہوں. گئے، جو ان زندیقیوں کے باتوں میں آ کے بہت سے لوگ آ گئے تھے عوام میں سے، ان کو سمجھایا کہ بات یہ نہیں ہے، دراصل یہ بالکل جائز چیز ہے، حضرت علی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. تو تقریباً اس میں سے 4,000 لوگ واپس آ گئے. یہ عوام تھے. عوام بہت جلد بہکاوے میں آ جاتی ہے، اندر سے جو کام کرتا ہے دراصل عوام کو سمجھ نہیں آتی. تو اس طرح اس میں سے بہت سے لوگ پھر واپس آئے، لیکن ایک گروہ بن چکا تھا جو باقاعدہ بن گیا تھا کہ حضرت علی کی مخالفت ہمیں کرنی ہی ہے. جہاں تک کہ اسی گروہ کا ایک آدمی آخرکار 40 میں حضرت علی کی کیا ہے شہادت کی، حضرت علی کو مارا. بس وقت نے قسم کھائی تھی کہ جب تک علی کو نہیں ماروں گا میں نہاؤں گا نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا، اور مارا. مسلمان تھا. آئیں گی وہ باتیں. تو یاد رکھیے مسلمانوں، آج جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی 3 سال کی تاریخ باقی ہے. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا ونحن عن فضلك ما استغنينا وأنزلا سكينة علينا
وثبت الأقدام إن لاقينا. إنا إذا صحابنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.